پارٹ نمبر 45 پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ہمیں بنگلے کی زیریں منزل پر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرہ اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے ڈرائنگ روم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کمرے کی دیوار پر لگے وال کلاک میں وقت دیکھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس وقت 2 بجنے والے تھے۔ ڈی ایس پی نے ہمارے ساتھ آنے والے اے ایس آئی سے کچھ گھسر پھسر کی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ اے ایس آئی ان 2 افراد میں سے ایک تھا جو موبائل میں ہماری نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ اس اے ایس آئی کا نام عبدالرزاق تھا۔ موبائل کا ڈرائیور، دوسرا نگران اور سب انسپکٹر موبائل لے کر واپس تھانے چلے گئے۔ ڈی ایس پی میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تم آؤ میرے ساتھ، ہم دوسرے کمرے میں مذاکرات کریں گے۔ میں نے کہا، یہاں مذاکرات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ یہاں ٹیلی فون نہیں۔ ڈی ایس پی نے کہا۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ پھر یہ کہ تم یہاں سے اپنے گھر والوں یا چچا سے رابطہ نہیں کر سکو گے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ میں تمہیں جس کمرے میں لے جا رہا ہوں وہاں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے۔ میں ڈی ایس پی کی نیت کو بہت وضاحت کے ساتھ جان گیا تھا۔ وہ ہماری شرافت سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ہمیں خوف و ہراس میں مبتلا کر کے وہ ہمارے لواحقین سے ایک بھاری رقم سمیٹنا چاہتا تھا۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ میں نے جو بھاری رقم کا بیان دیا تھا وہ مبنی غلط کلامی تھا۔ میرپور خاص یا کراچی میں میرا کوئی رشتہ دار تو کیا، جان پہچان کا کوئی آدمی بھی نہیں تھا۔ اس مرحلے پر مجھے ڈی ایس پی کے ساتھ دوسرے کمرے میں جانے میں ایک فائدہ نظر آیا۔ میں مذاکرات کے چکر میں کسی طرح ڈی ایس پی کو پھنسا لیتا تو مجھے سوچنے سمجھنے کا زیادہ وقت مل سکتا تھا۔ اگر مجھے وہاں اپنی بچت اور چھٹکارے کے لیے مارا ماری بھی کرنا پڑی تو میں اسے دریغ نہیں کروں گا۔ ڈی ایس پی کے ساتھ جانے میں مجھے اس بنگلے کے اندرون کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ میں نے ڈی ایس پی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں کہا، جناب، اب تو آپ کے رحم و کرم پر ہیں ہم، آپ جہاں لے جائیں گے چلے جائیں گے۔ میں نے دانستہ انکساری کا رویہ اختیار کیا تھا۔ اے ایس آئی عبدالرزاق وہیں ڈرائنگ روم میں میر بخش اور ساحل کے پاس رک گیا، جبکہ ڈی ایس پی کا باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہو لیا۔ وہ ایک صحت مند اور چوکس پولیس والا تھا جس کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ اس نے ایک نئی نویلی کلاشنکوف بڑے ماہرانہ انداز میں تھام رکھی تھی۔ ڈی ایس پی مجھے بنگلے کی بالائی منزل پر لے آیا۔ بنگلے کے اندر سفر کرتے ہوئے میں نے ایک شے کو اپنی نظر میں رکھا تھا تاکہ بوقت ضرورت کسی قسم کی کارروائی میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اس وقت میرے ظاہری اور باطنی حواس پوری طرح متحرک ہو چکے تھے۔ میں ڈی ایس پی کی معیت میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو اس کا مسلح گارڈ باہر دروازے پر ہی رک گیا۔ ڈی ایس پی نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کمرے میں ایک ڈبل بیڈ کے علاوہ بیٹھنے کے لیے صوفے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک سٹنگ کم بیڈ روم تھا۔ ٹیلی فون سٹینڈ پر فون سیٹ بھی رکھا تھا۔ ایک دیوار پر انٹرکام سیٹ بھی لگا ہوا تھا۔ میرا اندازہ تھا انٹرکام سسٹم دونوں منزلوں پر رابطے کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ اگر واقعی زیریں منزل پر فون کی لائن موجود نہیں تھی، اس کا انٹرکام سے اچھا خاصا کام چلایا جا سکتا تھا۔ ڈی ایس پی نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میں نے کمرے کے اندر ایک اچرتی سی نظر ڈالنے کے بعد سوال کیا، یہ عجیب سی بات نہیں کہ زیریں منزل پر تو فون کی سہولت موجود نہیں اور یہاں فون سیٹ رکھا ہوا ہے؟ تم بولتے بہت ہو، اس نے بیزاری سے کہا۔ خیر، میں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ پھر اس نے معنی خیز انداز میں بتایا، جس چیز کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اسے وہیں پر ہونا چاہیے۔ یہ کمرہ عموماً میرے استعمال میں رہتا ہے، اس لیے ٹیلی فون کی سہولت بھی تمہیں یہی نظر آئے گی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا وہ جھوٹ کا سہارا لے گا مگر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گا۔ زیریں منزل پر بھی اس فون کی کوئی لائن موجود ہوگی مگر وہ مجھ سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے یہ ڈرامہ چاہ رہا تھا۔ میں فون کے موضوع کو پس پشت ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جلدی وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ مسٹر مقصود، پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ میں آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں جناب، میں نے کہا۔ سائیں، یہ بات تو تم نے ذہن سے نکال دو، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ 11,000 روپے میں تو میں تم تینوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تم یہاں سے فون کر کے اپنے لواحقین سے 3 پیٹی رقم منگوانے کا بندوبست کرو گے، فی بندہ 1 پیٹی، کیا سمجھے؟ میں اسے باتوں میں الجھا کر زیادہ سے زیادہ مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی غیر مسلح نہیں ہوگا مگر اس کی وردی کے اوپر کسی قسم کے اسلحے کی جھلک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا لباس کے اندر ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے متعدل لہجے میں کہا، ڈی ایس پی صاحب، اگر آپ نے یہی بات کہنا تھی تو یہاں بنگلے پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو تھانے میں بھی یہ مطالبہ کر چکے تھے۔
دراصل میں تھانے دار کو اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا، اگرچہ میں نے تھانے دار کو ناکے والے مقام کی نگرانی کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن اس کے تھانے کا عملہ اسے صورتحال سے آگاہ کر سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ بنگلہ میرے تصرف میں رہتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے درمیان کیا ڈیل ہوئی ہے۔ وہ مسلسل دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ اس موقع پر میرے جی میں آئی کہ اسے پوچھوں، تم اس تھانے کے عملے سے پردہ پوشی کے لیے ہمیں اس بنگلے پر لے آئے ہو، مگر ASI عبدالرزاق کی یہاں موجودگی کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ عبدالرزاق بھی تو اسی تھانے کے عملے میں شامل ہے۔ اگر میں واقعی اسے یہ سوال کرتا تو وہ میری تسلی کے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہی دینا چاہتا۔ چنانچہ میں نے دوسرے زاویے سے بات گریدا۔ DSP صاحب، آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں۔ تھانے دار کی نگرانی میں تو ہمیں گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ تھانے تک بھی ہمارے ساتھ آیا تھا۔ ازاں بات آپ کے بیان کے مطابق آپ نے اسے واپس ناکے پر بھیج دیا تھا۔ تھانے دار اس واقعے سے لا علم کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ اس واقعے سے واقعی لا علم نہیں رہ سکتا، وہ بولا، مگر میں اسے صرف یہاں کی ڈیل چھپانا چاہتا ہوں، ورنہ وہ بھی حصہ دار بن جائے گا۔ وہ مرتشی افسر بہت کایا ہے، مجھے بے وقوف بنانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ایسے معاملات میں تمام واقفان حال حصے دار ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا، اس جھوٹے DSP کو میں اس کے گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ فرض کریں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہم آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، اس کے بعد تو آپ ہمیں چھوڑ دیں گے نا؟ بالکل چھوڑ دوں گا، وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا۔ اس صورت میں آپ تھانے دار کو کیا جواب دیں گے؟ میں اس کا افسر ہوں، وہ گھبراہٹ سے مشابہ لہجے میں بولا۔ وہ مجھے جواب دینے کا پابند ہے، میں نہیں۔ میں DSP ہوں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس، کیا سمجھے؟ اس کی برہمی ظاہر کر رہی تھی جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ میں نے معذرت کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جناب، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آپ کو اپنے سامنے کوئی نہ کوئی جواز تو رکھنا ہوگا۔ اس کے 100 راستے ہو سکتے ہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ 169 زندہ باد۔ یہ 169 سے کیا شے ہے جناب؟ 169 کیا شے ہے جناب؟ میں نے تحیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، یہ ایک قانونی دفعہ ہے۔ 169 یعنی دفعہ 169 بہت کام کی چیز ہے۔ اس لمحے کو رک کر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں اس دفعہ کے تحت رپورٹ بنا کر اپنے سینئرز کو بھیج دوں گا کہ میں نے منگل سنگھ، گنڈا سنگھ اور ممتاز کے شعبے میں ناکے سے جن 3 افراد کو گرفتار کیا تھا، کڑی تفتیش کے نتیجے میں یہ اصل مجرم ثابت نہیں ہو سکے۔ میں نے تصدیق کر لی ہے کہ یہ منگل سنگھ، گنڈا سنگھ اور مغوا ممتاز نہیں ہے، بلکہ یہ علی ترتیب، میر بخش، مقصود احمد اور لیلی ہیں۔ ان تینوں کا تعلق معاشرے کے معزز طبقے سے ہے، لہٰذا میں انہیں باعزت جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کو شیطانی کہا جا سکتا تھا۔ میں نے متاثر ہوتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، واقعی جناب، 169 تو بہت بڑی حیرت انگیز دفعہ ہے۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اور بالکل کاروباری لہجے میں بولا، تم اپنے چچا کو فون کرو گے یا پھر کراچی میں رابطہ کرنا چاہو گے؟ وہ گھوم پھر کر اسی طرف آ گیا جس رخ سے میں بچنا چاہتا تھا۔ میں نے بات بتاتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دانستہ اپنا رویہ کچھ اس طرح کا رکھا کہ وہ مجھ سے خوش امیدی باندھنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ مجھے مائل بآمادگی دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں مشورے کا موقع دیتا ہوں۔ تھینک یو سر، میں نے اسے مزید خوش کرنے کی خاطر کہا۔ وہ بولا، انہیں اوپر بلاؤ یا تم نیچے جا کر ان سے ملنا چاہو گے؟ میں اپنے ساتھیوں کو گراؤنڈ سے اوپر لا کر اپنے لیے صورتحال کو قدرے مشکل اور پیچیدہ بنانے کے حق میں نہیں تھا، چنانچہ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، میں وہیں جا کر ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، DSP نے کندھے اچکاتے ہوئے پھر کہا۔ پھر اس نے اپنے کلاشن کوف بردار باڈی گارڈ کے ساتھ مجھے ذیلی منزل پر بھیج دیا۔ باڈی گارڈ بہت محتاط اور تجربہ کار دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک مناسب اور محفوظ فاصلے سے مجھے گن پوائنٹ پر رکھے ہوئے تھا۔ ویسے بھی میں گارڈ کے ساتھ کسی قسم کی ہنگامہ آرائی ہوئے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا ٹارگٹ DSP تھا۔ اگر وہ کسی طرح میرے شکنجے میں آ جاتا تو میں بنگلے کی فضا کو اپنے حق میں ہموار کر سکتا تھا۔ میں جس قسم کی صورتحال سے گزر رہا تھا، اس میں ذرا سی غلطی بھی میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوتی۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے ذیلی منزل کے ڈرائنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں ASI عبدالرزاق میر بخش اور ساحل کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ DSP کے گارڈ نے مجھے ڈرائنگ روم میں پہنچا کر عبدالرزاق سے مختصر بات کی، جس کے نتیجے میں وہ گارڈ کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے کے پاس چلا گیا۔ گارڈ نے تحقیرانہ لہجے میں مجھ سے کہا، تمہیں جو بھی مشورہ کرنا ہے جلد از جلد کر لو۔ میں اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ دونوں منتظر نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میر بخش نے دھیمی آواز میں استفسار کیا، کیا ہوا سائیں؟
ساحل بھی سنوالی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خیریت تو ہے نا وجدان؟ ساحل نے مصلحت کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرگوشی انداز اختیار کیا تھا۔ میں نے انہیں مزید آہستگی سے بولنے کی تاکید کرنے کے بعد کہا، ابھی تک تو سب خیریت ہے اور اس خیریت کو ہم سب نے مل کر مزید بخیریت بنانا ہے۔ میں ڈی ایس پی سے تھوڑی مہلت دے کر آپ لوگوں سے مشورہ کرنے کے بہانے یہاں آیا ہوں۔ حکم سائیں۔ میر بخش دروازے میں کھڑے مسلح افراد کی طرف کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے آواز اتنی دھیمی رکھی تھی کہ ہم تینوں کے سوا کوئی اور نہ سن سکے۔ اگر واقعی دیواروں کے کان ہوتے تو مجھے امید تھی کہ وہ بھی ہماری گفتگو کو سن نہیں پا رہی ہوگی۔ میں نے باری باری دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ڈی ایس پی کسی بھی طرح جان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ اس نے ہماری نجات کے لیے واضح الفاظ میں پورے 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتنی رقم ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ ساحل کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ میں نے کہا، ڈی ایس پی نے اس کی رقم کی آمد کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وہ کیا سائیں؟ میر بخش اضطراری لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں میرپور خاص میں اپنے چچا ایوب خان کو فون کروں، میں نے کہا، یا پھر اپنے گھر والوں کو فون کر کے اس رقم کا بندوبست کرنے کی تاکید کروں۔ جب تک کسی بھی وسیلے سے 3 لاکھ کی رقم اس بنگلے پر نہیں پہنچے گی، ہم یہاں پر یہ آئینی زیور اپنی کلائیوں پر سجائے گن پوائنٹ پر سانس لیتے رہیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے میں نے ہتھ کھڑی کی زدہ دونوں کی کلائیوں کو اشارہ کرنے والے انداز میں ہلکا سا جھٹکا دیا۔ ساحل نے مایوسی سے کہا، لگتا ہے یہ کہانی بھی فیل ہو گئی۔ ہاں سائیں، میر بخش زائدی انداز میں بولا۔ میرپور خاص اور کراچی والی کہانی تو سراسر فرضی تھی۔ آپ ان 2 جگہوں میں سے کہیں بھی فون کر کے 1 پیسہ تک نہیں منگوا سکتے۔ اب کیا ہوگا وجدان؟ ساحل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، میں تم دونوں کی طرح ابھی اتنا مایوس نہیں ہوا، بلکہ میں نے کسی بھی قسم کی صورتحال میں مایوس ہونا نہیں سیکھا۔ تو کیا تم یہاں اپنی چی کی قوت آزماؤ گے؟ ساحل نے پوچھا۔ میر بخش نے چی کے ذکر پر الجھن زدہ نظر سے پہلے مجھے اور پھر ساحل کو دیکھا۔ اس کی الجھن بجا تھی۔ ہم نے اس کے سامنے کبھی چی کا تذکرہ نہیں کیا تھا اور از خود وہ اس پر اصرار قوت کے بارے میں بھلا کیا واقفیت رکھ سکتا تھا۔ میں نے ساحل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب تک کوئی بھی صورتحال میرے کنٹرول سے باہر نہیں ہو جاتی، میں کسی بھی سرا یا مادرائی قوت کا استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ مطمئن انداز میں بولی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موجودہ صورتحال تمہارے ہاتھ میں ہے؟ ہاں، اگر میں نہیں تو ہاتھ سے زیادہ دور بھی نہیں۔ میں نے ذومانی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اگرچہ میری کلائیوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی میری دراز دستی مفلوج نہیں ہوئی، بس میں کسی مناسب موقع کی طاق میں ہوں۔ ساحل نے پوچھا، اس موقع کے انتظار میں تم ڈی ایس پی کے 3 لاکھ روپے کے مطالبے کو کب تک ٹہلاتے رہو گے؟ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، میں نے کہا، اسی لیے میں مشورے کا بہانہ کر کے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ وہ آئیڈیا کیا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ میں نے بتایا، میں ڈی ایس پی سے جا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی کو بھیج کر رقم منگوا لیتا ہوں۔ ساتھی کو بھیج کر؟ ساحل نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سے ساتھی کو بھیج کر تم اتنی بڑی رقم منگوانے کی بات کر رہے ہو اور کہاں سے؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں میر بخش کو میرپور خاص بھیجنے کی بات کروں گا اور ساتھ ہی ڈی ایس پی سے یہ فرمائش بھی کروں گا کہ وہ اس کی ہتھ کڑی کھول دے۔ آپ بھی بہت کمال کی باتیں کر رہے ہو سائیں۔ میر بخش نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں میرپور خاص جا کر کس سے رقم لاؤں گا؟ اتنی بڑی رقم مجھے کون دے گا؟ اور وہ بھی اس وقت رات کے 3 بجے؟ ناممکن سائیں، ناممکن۔ میں نے کہا، میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے میر بخش۔ وہ میرے لہجے میں بھری ہوئی سنجیدگی سے چونک اٹھا، تاہم متذبذب لہجے میں پوچھنے لگا، سائیں، آپ خود ہی بتاؤ، میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لے کر آؤں؟ میں نے اس کی الجھن کو سلجھن میں بدلنے کی وضاحت ضروری سمجھی اور کہا، دیکھو میر بخش، میں بتا چکا ہوں کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے اور آئیڈیاز کی خاطر بہت سی بظاہر ناممکن باتوں کو بھی ممکن تصور کرنا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اتنی بڑی رقم کا بندوبست کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہیں رقم کے سلسلے میں چندہ پریشانی نہیں ہونا اور نہ ہی تمہیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ مزید الجھ گیا۔ وہ بولا، پھر مجھے آپ کیوں بھیج رہے ہیں سائیں؟ میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا میرا ایک خاص مقصد ہے۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا، اس طرح کم از کم ہمارا ایک ساتھی تو پولیس والوں کی حرکت سے نکل جائے گا۔ تم باہر آزاد دنیا میں رہ کر ہمارا انتظار کرنا، ہم بھی بہت جلد تمہیں وہاں ملیں گے۔ وہ قطعیت سے بولا، سائیں، میں آپ کو ان سنگین حالات میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میری جان آپ پر قربان، میں آپ کو رہائی دلانے کے لیے اپنی جان داؤ پر تو لگا سکتا ہوں، مگر پیٹ دکھا کر اپنی جان نہیں بچا سکتا۔
میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تمہاری اس عمل سے کہیں بھی بزدلی ظاہر نہیں ہوگی۔ اگر تم کسی طرح آزاد ہو کر میرپور خاص پہنچ گئے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی سے کچھ کر سکو گے۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، اگر میں تمہیں کسی بھی بہانے یہاں سے جانے کو کہہ رہا ہوں تو اس میں کوئی بھلائی ہی پوشیدہ ہے۔ وہ تذبذب میں نظر آنے لگا۔ ساحل نے میری تائید کرتے ہوئے کہا، میر بخش، وجدان ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں فوراً اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، تم میرپور خاص میں اپنے قیام کی کوئی جگہ مجھے بتا دو، ہم یہاں سے نکلتے ہی سیدھے وہاں آ جائیں گے۔ اسی وقت دروازے میں کھڑے ڈی ایس پی کے مسلح گارڈز نے وارننگ سے انداز میں آواز بلند کہا، بہت ہو چکے راز و نیاز، اب بس بھی کرو۔ میں نے تحکم آمیز سوالیہ نظر سے میر بخش کی طرف دیکھا۔ وہ متعامل لہجے میں بولا، میں نے آپ کے پوچھے بغیر میرپور خاص کے ایک علاقے رتن آباد کا نام بتایا تھا۔ وہاں میرا ایک جانے والا رہتا ہے، اس کا نام اللہ یار ہے۔ سبزی منڈی میں اس کی دکان ہے، آپ کسی سے بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ یار خاصا مشہور بندہ ہے، میں اس کے پاس رک کر آپ کا انتظار کروں گا۔ لیکن کیا؟ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، ہم پولیس والوں کو بتا چکے ہیں کہ رتن آباد میں آپ کا چچا فرضی ایوب خان رہتا ہے، اس طرح میرے اور آپ کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ لوگ تو سیدھا میرپور خاص کا رخ کریں گے اور خاص طور پر رتن آباد میں ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں جو پریشانی پیدا ہوگی اس کے بارے میں بعد میں ہی سوچا جائے گا۔ میں نے اٹل لہجے میں کہا، فی الحال تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جو حکم سائیں۔ وہ مخصوص انداز میں دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میں ڈی ایس پی کے مسلح گارڈز کے ساتھ واپس بلائی منزل پر آ گیا۔ واپسی کے سفر میں بھی وہ گارڈ میری جانب سے بہت چوکو چوبند تھا اور مجھے ڈی ایس پی والے کمرے میں پہنچا کر بند دروازے کے باہر متعین ہو گیا۔ اس کی تعیناتی کے بارے میں مجھے یقین تھا، ورنہ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اندر آ گیا تو ڈی ایس پی نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے کی طرح ابھی مجھ سے ایک خاص فاصلہ رکھے ہوئے تھا۔ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا تو اس نے سوال کیا، ہو گیا مشورہ؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، پھر کیا طے کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، میں آپ کی مطلوبہ رقم دینے کو تیار ہوں، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ میرے اسٹائل سے ناچ اٹھا، برہمی سے بولا، تم اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھے ہو اور میں ایک اعلیٰ پولیس افسر ہوں۔ تم میرے سامنے کوئی شرط رکھنے کی بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے میری بات بہت زور سے لگی تھی۔ میں اس موقع پر اسے خواہ ناراض کر کے کام بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے فوراً خوشامدانہ رنگ اختیار کرتے ہوئے بولا، سر آپ میری بات کو کسی اور انداز میں لے گئے ہیں، میری کیا مجال کہ میں آپ سے کوئی شرط منوا سکوں؟ پھر تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ بدستور لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، جناب میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رقم کا بندوبست کرنے کے لیے آپ مجھے ایک سہولت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ کس قسم کی سہولت؟ اس نے استفسار میں دلچسپی شامل تھی۔ میں نے نہایت ہی عاجزی سے کہا، جناب اگر آپ میرے ساتھی میر بخش کی ہتھ کھڑی کھلوا دیں تو میں اسے میرپور خاص بھیج کر چچا سے 3 لاکھ روپے کی رقم منگوا سکتا ہوں۔ میری تجویز سن کر وہ سٹ پٹا گیا اور غصیلے لہجے میں بولا، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ اگر تم کسی قسم کے چکر میں ہو تو یہ خام خیالی ہے تمہاری۔ رقم لانے کے لیے نہ تو میر بخش کی ہتھ کھڑی کھولنا ضروری ہے اور نہ ہی اس کا میرپور خاص جانا۔ تم ابھی یہاں سے ایک فون کھڑکاؤ اپنے چچا کو، وہ عالی صبح رقم لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ سر آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے مسکین صورت بنا کر ڈی ایس پی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ میں اپنے چچا ایوب خان کو فون نہیں کر سکتا۔ میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈی ایس پی سے ہم کلام تھا۔ وہ ناراضی زدہ لہجے میں پوچھنے لگا، تم اپنے چچا کو فون کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ رات کے اس آخری پہر اپنے گھر پر ہوگا، میں نے بااعتماد لہجے میں کہا، اور چچا کے گھر پر فون کی سہولت موجود نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شک زدہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر جلدی سے بولا، چلو ٹھیک ہے، تم پھر کراچی میں اپنے والدین سے بات کرو، وہاں تو تمہارے گھر میں فون ضرور ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی پلاننگ کے مطابق گفتگو کو آگے بڑھایا۔ جناب میں اس وقت اپنے گھر فون کر کے اس قسم کی خطرناک اطلاع نہیں دے سکتا۔ وہ کیوں؟ وہ تل ملا کر بولا، اس اطلاع سے وہاں کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، قیامت ہی تو آ جائے گی جناب۔ پھر میں نے اپنی آواز کو جذبات سے لبریز کرتے ہوئے ڈی ایس پی کو بتایا، سر میری والدہ دل کی مریضہ ہیں، ان کا بائی پاس بھی ہو چکا ہے، وہ یہ اندھوناک خبر سنتے ہی برداشت کی آخری حد سے گزر جائیں گی۔ آپ تو ماشاءاللہ خاصے سیانے ہیں، برداشت کی آخری حد سے گزرنے کا مطلب جانتے ہوں گے۔ اس نے شگزدہ نظر سے مجھے گھورا اور ٹیلی فون سیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، تم مجھے اپنے گھر کا نمبر بتاؤ، میں خود تمہارے باپ سے بات کرتا ہوں، میں ایسے طریقے سے بات کروں گا کہ تمہاری ماں پر کسی قسم کے صدمے کا اثر نہیں ہوگا۔ کوئی فائدہ نہیں جناب، میں اپنے طریقہ واردات پر اڑا رہا،
کئی سال پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. گھر میں صرف میری والدہ اور چھوٹا بھائی ہے. فون ہر صورت میں والدہ ہی اٹینڈ کریں گی. اگر میرے فرض میں چھوٹے بھائی نے فون اٹھا بھی لیا تو وہ اپنے بچپنے میں والدہ صاحبہ کو اور بھی ڈرا دے گا کہ میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی بھی طرح میری بات نہیں مانو گے. وہ معاندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا. اسی طرح باتیں بتاتے رہو گے. میں نے التجا آمیز لہجے میں کہا. آپ میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جناب. میر بخش کی ہتھکڑی کھول کر اسے میرپور خواہ جانے دیں. انشاءاللہ وہ کل رقم لے کر آ جائے گا. نہیں سائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ نفی میں گردن چٹک کر ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا. تم تینوں میں سے کوئی یہاں سے باہر نہیں جائے گا. اس میں رہتے ہوئے تمہیں 3 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہوگا. میں نے عاجزانہ انداز میں کہا. سر میں اپنی مجبوری آپ کو بتا چکا ہوں. ڈی ایس پی نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا. تم واقعی مجھے مجبور اور بے بس نظر آ رہے ہو، مگر فکر نہ کرو، میں تمہاری مجبوری رفع کرنے کا کوئی بندوبست کر سکتا ہوں. تم تینوں کو کہیں آنا جانا بھی نہیں پڑے گا اور بغیر کہیں فون کیے رقم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اپنی بات ختم کر کے اس نے معنی خیز نظر سے مجھے دیکھا. میں اس کے بدلے ہوئے دوستانہ بلکہ ہمدرد رویے کا کوئی مفہوم یا معنی پہنانے سے قاصر تھا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی چال چلنے کی کوشش کر رہا ہو. اس کے لہجے سے مجھے کسی گہری سازش کی بو آ رہی تھی. میں نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا. جناب، میں آپ کی بات نہیں سمجھا. میں سمجھاتا ہوں. وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. اس کمرے کو دیکھ رہے ہو؟ میں اکثر و بیشتر یہاں راتیں گزارتا ہوں. تم اسے میرا بیڈ روم بھی کہہ سکتے ہو. اس نے تھوڑا توقف کر کے میرے چہرے کے تاثرات بھانپنے کی کوشش کی اور وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا. اگر تم چاہو تو میں اس کمرے کے اس حصے کو تمہارے لیے بینک میں بدل سکتا ہوں. پھر اس نے ڈبل بیڈ کی جانب انگلی سے اشارہ کیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا. تم ابھی اور اسی وقت اس بینک میں 3 لاکھ روپے مالیت کا ایک چیک جمع کروا دو. صبح تک تمہارا چیک کیش ہو جائے گا. پھر تم تینوں ہنسی خوشی یہاں سے روانہ ہو جانا. اس کی باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا. میں نے اس کی کمینگی اور ذلالت کو آخری سرے تک ناپنے کی خاطر چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات سجائے ہوئے کہا. جناب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے پاس تو نہ کوئی چیک ہے اور نہ ہی کوئی چیک بک. میں آپ کی پیشکش پر بہت حیران بلکہ پریشان ہوں. تم اب اتنے ننھے بچے بھی نہیں ہو. وہ اپنے چہرے کی خباثت کی تہ چڑھاتے ہوئے بولا. تم تو ایک بینک چیک اپنے ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہو. پھر اس نے اپنی ناک پر ایک انگلی رکھتے ہوئے مخصوص اشارہ کیا اور بے ہودگی سے مسکرانے لگا. اس کی آنکھوں میں ہوس کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں. میرے بدن کا سارا خون دماغ کو چڑھ گیا. ساحل کے بارے میں ڈی ایس پی کے مکروہ عزائم نے میرے تن بدن میں شرارے بھر دیے. میں نے ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر ایک چیتے کی مانند جست بھری اور ڈی ایس پی کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے صوفے کی دوسری جانب پہنچ گیا. وہ اس اچانک حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا اور میری وحشت اب اسے کسی تیاری کا موقع دینے والی نہیں تھی. مجھ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا. پتہ نہیں کیوں ساحل کی ذات سے متعلق ڈی ایس پی کی بد کلامی نے مجھے اچانک بے قابو کر دیا. میں اپنی اس وقت کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا. صوفے کی دوسری طرف زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کے دوران میں نے ڈی ایس پی کی پشت پر پہنچ گیا اور اپنے ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو سامنے لاتے ہوئے میں نے اس کی گردن کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا. پھر اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کی کوئی مزاحمتی کارروائی کرتا، میں نے اسے اپنے دونوں بازو پیچھے کھینچتے ہوئے اس کی چربیلی گردن کو شکنجے میں لے لیا. ڈی ایس پی سناٹے میں آ گیا. وہ اگرچہ عمر میں مجھ سے دگنا تھا تاہم طاقت، توانائی، تکنیت اور چستی میں مجھ سے لگا نہیں تھا. ہتھکڑی کی زنجیر اس کے نرخزے پر فٹ بیٹھ گئی تھی. میں نے تھوڑا سا زور لگایا تو اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئیں. اس کے ساتھ ہی اس کے بھنپے ہوئے حلق سے کھرکھراہٹ کی آمد ہونے لگی. میں نے موت سے زیادہ شفاف لہجے میں اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی. ہتھکڑی کی چابی کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن پر اپنے بازو کو دباؤ بڑھا دیا. اس کمرے کا فرش قالین پوش تھا، اس لیے ہماری ٹکراؤ کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی، ورنہ دروازے کے باہر کھڑا اس کا باڈی گارڈ ضرور مداخلت کر چکا ہوتا. ڈی ایس پی نے پھنسی پھنسی آواز میں بتایا کہ میری مطلوبہ چابی اس کی پتلون کی جیب میں تھی. ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے مذکورہ جیب کو تھپتھپانے کی ناکام کوشش کی. میں نے اپنے ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے اس کی جیب سے چابی نکالنے کی ماہرانہ کوشش کی تو ڈی ایس پی کا چربی دار بے لچک جسم میرا ساتھ نہ دے سکا.
میں نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اس کی گردن کو پیٹ کی جانب جھکانا چاہا تھا تاکہ میرے ہاتھ اس کی جیب تک رسائی حاصل کر لیں، مگر اس کی گردن ایک ناکافی حد سے زیادہ میرا ساتھ نہ دے سکی۔ میں نے گراہٹ آمیز لہجے سے اسے حکم دیا، اپنی جیب سے چابی نکال کر یہ ہتھ کڑی کھولو۔ ساتھ ہی میں نے ہتھ کڑی کی زنجیر کو اس کے ٹیٹوے پر دبایا۔ میں مسلسل اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھا کہ وہ حلق سے کوئی وویلا خارج کر کے اپنے باڈی گارڈ کو میری رہائی سے قبل اس طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس نے زندگی بھر حکم چلایا تھا، میری زبان سے اپنے لیے حکم سنتے ہوئے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تاہم اس وقت اس کے گردن تیشے کی دہار پر تھی۔ اس کی ذرا سی حکم عدولی کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھے خطرناک نتائج کی سنگین دھمکیاں دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم میں نے اس کی گردن پر آہنی زنجیر کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میرے ہاتھ کھولو فوراً۔ میرے چہرے پر بڑھتی وحشت نے اس کی آنکھوں میں دہشت بھر دی اور اس کا دایاں ہاتھ پتلون کی جیب کی طرف رینگ گیا۔ میں نے اس دوران میں احتیاط کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ڈی ایس پی کو کوئی معمولی سی حرکت بھی بازی پلٹ سکتی تھی۔ ڈی ایس پی نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میری ہتھ کڑی کھول دی۔ جس چابی سے میری ہتھ کڑی کھولی گئی تھی وہ ایک جھٹکے میں پروئی ہوئی تھی۔ میں نے وہ گچھا بھی اپنے قبضے میں کر کے جیب میں ڈال دیا، پھر اس کی گردن کو اپنے بازو کے حلقے میں کستے ہوئے اس کے لباس کو ٹٹول کر کسی ہتھیار وغیرہ کا سراغ لگانے لگا۔ جلد ہی میرا ہاتھ ایک ریوالور کے ابرا کو کھوجنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی لمحہ تھا جب ڈی ایس پی نے ایک ایسی آواز لگائی جس کی میں توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ٹیلی فون اسٹینڈ کو ایک زوردار لات ماری۔ اسٹینڈ فون سمیت میز پر رکھے کانچ کے جگ سے ٹکرایا۔ وہ جگ پانی سے بھرا ہوا تھا، اس کے قریب ہی گلاس بھی موجود تھے۔ ٹیلی فون اسٹینڈ کی خطرناک آواز سے کانچ کا پانی سے بھرا ہوا جگ اس سے ٹکرایا۔ ایک زوردار چھناکا سا ہوا، جگ کی کرچیاں کمرے میں پھیل گئیں۔ یہ آواز ایسی گئی گزری نہیں تھی کہ ڈی ایس پی ہماری جانب متوجہ نہ ہوتا۔ میں سیکنڈ کا لاکھواں حصہ ضائع کرنے کی بھی کوشش میں اور پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کے لباس سے ریوالور برآمد کر کے اس کی نال اس کی کن پٹی سے پیوست کر دی۔ اس کی گردن میرے بائیں بازو کی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی۔ میرے اوپر شانی دباؤ نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ کوئی بھی حرکت کر سکے۔ میں بجلی کی سی گرست سے ڈی ایس پی کو لیتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد جو بہترین گمین گاہ تھی وہ نہ ہوتی۔ باڈی گارڈ کا مطلب ہے محافظ جان۔ دروازے کے باہر مسلح شخص ڈی ایس پی کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ کمرے میں پیدا ہونے والی چھناکے کی تیز آواز نے یہ وضاحت سے بتا دیا تھا کہ اس کے ڈی ایس پی کی جان نہایت ہی سنگین خطرہ لاحق ہے۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور کلاشنکوف بردار باڈی گارڈ ایک جھٹکے سے اندر آ گیا۔ ہم دونوں دروازے کی زد میں تھے۔ وہ حیرت سے خالی کمرے کو تلاشنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت رفع کرنے کے لیے نہایت ہی آرام کے ساتھ ریوالور کی نال اس کی گردن پر ٹکا دی اور مشابہ آواز میں کہا، کلاشنکوف دور پھینک دو ورنہ تمہاری کھوپڑی کا بھیجا اڑا دوں گا۔ اس کارروائی کے دوران میں نے ڈی ایس پی کی ران کو مسلسل اپنی باہ میں گرفت میں دبوچ رکھا تھا۔ وہ سانس بھی بڑی مشکل سے لے پا رہا تھا۔ اس کا باڈی گارڈ نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور کھڑکی کی طرف ریوالور کو پھینکتے ہوئے سر کے اوپر ہاتھ اٹھا لیے۔ میرے لہجے میں سنگینی نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ میرا وہ لہجہ میرے فیصلہ کن خیالات کی نشاندہی اور عکاسی کر رہے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ باڈی گارڈ اگر اس وقت کسی مہم جوئی کے چکر میں پڑ جاتا تو اپنے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی کو بھی ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر جاتا۔ کمرے کی بازی میرے حق میں پلٹ چکی تھی، لیکن کمرے سے باہر حالات تبدیل ہو گئے تھے۔ میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ کچھ لوگ زیریں منزل سے بالائی منزل کی طرف آ رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ ساحل اور میر بخش نہیں ہو سکتے۔ وہ جو کوئی بھی تھے ڈی ایس پی کے وفادار تھے۔ وہ بہت ہی نازک اور سنگین لمحات میں تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کی گردن کو ایک مخصوص جھٹکا دیا، اس کے ساتھ ہی ایک زوردار فرنٹ کک سے اپنے سامنے
ہینڈز اپ باڈی گارڈ کی تشریح پر رسیدگی۔ میرے یہ دونوں عمل بیک وقت اور میکانیکی تھے۔ ڈی ایس پی کی گردن میرے بازوؤں کے قریب میں جھول گئی۔ وہ 2-3 گھنٹے کے لیے اتنا غسیل ہو چکا تھا۔ باڈی گارڈ اپنی باڈی کے نہایت ہی باآبرو حصے پر میری طوفانی لات کھا کر لڑکھڑا گیا اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑکی کی چوبی چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ میں ڈی ایس پی کے چربی زدہ جسم کو حوالہ فرش کرتے ہوئے باڈی گارڈ کی جانب بڑھا۔ وہ کھڑکی سے ٹکرا کر زمین پر گرنے کے بعد سنبھل چکا تھا۔ میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور اسی لمحے کھلی ہوئی کھڑکی سے میری نگاہ باہر چلی گئی۔ اس کھڑکی سے بنگلے کا مین گیٹ دکھائی دے رہا تھا اور میں نے وہاں جو منظر دیکھا تھا اس نے مجھے بے حس و حرکت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جو 2 جیپیں آگے پیچھے وہاں آ کر رکی اور ان میں سے کوئی نصف درجن افراد برآمد ہو کر بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ گیٹ پر اگرچہ روشنی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن میں ان افراد میں سے ایک شخص کو بخوبی پہچان لیا۔ میری حرکت کی انتہا نہ رہی۔ اس شخص کے سر پر ایک تازہ پٹی بندھی تھی۔ وہ 100% تارا تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ میری لمحاتی غفلت یا عدم توہینی فائدہ اٹھا کر باڈی گارڈ نے اپنی کلاشنکوف پر قبضہ جمایا اور اس کی ہلاکت خیز نال کو میری گردن سے بے بس کرتے ہوئے وہ آستین لہجے میں گررایا، "ہینڈز اپ"۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ فیصلے کی گھڑی بڑی کڑی ہوتی ہے۔ پارٹ نمبر 45 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 46 میں سماعت فرمائیے۔